السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو وہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ چیزیں یہ ہیں: بھول کر کھانا پینا یا جماع کرنا۔ بھول کر کھانے پینے اور جماع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں خون ٹیسٹ کرانا۔ روزے کی حالت میں خون نکال کر ٹیسٹ کرانے سے روزہ فاسد نہ ہوگا، لیکن اتنا زیادہ خون نہ نکلوائے کہ کمزوری غالب آ جائے۔ دل کے مریض کا زبان کے نیچے گولی رکھنے کا حکم۔ امراض قلبی میں جو گولی زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے اور وہ وہی جذب ہو کر تحلیل ہو جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر دوا کے اجزاء لعاب کے ساتھ یعنی تھوک کے ساتھ مل کر حلق کے راستے سے اندر چلے جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں انجیکشن یا ٹیکہ لگوانا۔ اگر روزے کے دوران انجیکشن یا ٹیکہ لگوایا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ایسا انجیکشن ہو کہ دوا براہ راست دماغ یا معدے تک پہنچے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں گلوکوز چڑھوانا۔ روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ دوا براہ راست دماغ یا معدے تک نہیں پہنچتی بلکہ رگوں کے واسطے جاتی ہے، لیکن بلا عذر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ روزے میں ڈائلیسس یعنی گردے کی دھلائی کرانا۔ روزے کی حالت میں ڈائلیسس یعنی گردے کی دھلائی کے عمل سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس عمل کا تعلق صرف خون کی صفائی سے ہے۔ روزے میں آکسیجن لینا۔ روزے میں اگر آکسیجن کے ذریعے سانس لیا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ آکسیجن محض صرف ایک صاف ستھری ہوا ہے، اس کا بدن میں جانا مفسد صوم نہیں ہے، یعنی روزے کو توڑنے والا نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک دوا کا سونگھنا۔ بعض ہومیوپیتھک دوائیں صرف سونگھی جاتی ہے، ان کو کھایا پیا نہیں جاتا، اور سونگھنے کے ساتھ ان کا کوئی جز بدن کے اندر منتقل نہیں ہوتا، لہٰذا ایسی دواؤں کے سونگھنے سے یا خارجی استعمال سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ معدے کے ٹیسٹ کے لیے حلق میں نلکی ڈالنا۔ اگر معدے وغیرہ کی ٹیسٹ کے لیے حلق یا ناک کے راستے دوربین والی نلکی ڈالی گئی جس میں کوئی دوا یا چکناہٹ شامل نہ تھی اور اس کا ایک سرا باہر تھا، تو محض اس نلکی کے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر نلکی کے ساتھ کوئی اور مادہ بھی شامل ہو تو اس کے اندر داخل ہونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بلا اختیار حلق میں مکھی وغیرہ چلے جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود بخود قے ہونا۔ خود بخود قے آ جانے سے بھی روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، اگرچہ منہ بھر کر کیوں نہ ہو۔ دانت سے خون نکلا مگر اندر نہیں گیا۔ دانت سے خون نکل کر پیٹ میں نہ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حالت جنابت میں صبح کرنا۔ حالت جنابت میں سحری کھانے کے بعد صبح صادق کے بعد غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانت میں چنے کے بقدر غذا لگی رہنا۔ اگر کوئی غذا چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہ جائے پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نکل گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ غسل کی ٹھنڈک اندر بدن تک پہنچنا۔ گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا بلا کراہیت درست ہے، اگرچہ پانی کی ٹھنڈک بدن کے اندر تک پہنچ رہی ہو۔ پانی سے کلی کرنے کے بعد تھوک نکلنا۔ کلی کرنے کے بعد منہ میں پانی کی جو تری رہ جاتی ہے اس کو تھوک کے ساتھ نکلنے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنسو یا چہرے کا پسینہ ایک دو قطرہ بلا اختیار حلق میں چلا جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں کان کا میل نکالنا۔ کان کا میل نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ کتنی ہی بار کان میں سلائی ڈالی جائے۔ اگر پان کھا کر خوب کلی غرغرہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تھی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر اس سرخی کے اثرات تھوک کے ساتھ پیٹ میں چلے جائیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں ناک سڑکنا۔ ناک کو اتنی زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رال کا منہ میں کھینچ لینا۔ اگر منہ سے رال نکلی لیکن ابھی وہ منقطع ہو کر ٹپک نہ پائی تھی کہ اسے منہ کی طرف کھینچ کر نکل لیا تو اس سے روزہ نہ ٹوٹے گا۔ قے کا خود بخود لوٹ جانا، یعنی کہ الٹی کا خود بخود لوٹ جانا۔ تھوڑی سی قے آئی
پھر خود ہی حلق میں لوٹ گئی یا قصداً اسے نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر منہ بھر کے قے ہوئی تھی تو اسے قصداً لوٹانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سر پر رومال بھگو کر رکھنا، روزے کی حالت میں رومال بھگو کر سر پر رکھنا بلا کراہیت جائز ہے، اس کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں مسواک کرنا، روزے میں خشک یا تر مسواک کرنا بلا کراہیت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں مسواک کرنا ثابت ہے۔ روزے میں نیم تر مسواک کا حکم، روزے میں نیم وغیرہ کی تر مسواک کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے میں سرما لگانا، روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما لگانا جائز ہے، روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما لگانا جائز ہے، اس کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں آنکھ میں دوا ڈالنا، روزے کی حالت میں ضرورت کے وقت آنکھ میں دوا ڈالنا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ دوا کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو۔ روزے میں پھول یا عطر کی خوشبو سونگھنا، روزے کی حالت میں عطر یا پھول وغیرہ کی خوشبو سونگھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے میں بدن پر وکس لگانا، نزلہ وغیرہ کے وقت جو وکس مرہم لگایا جاتا ہے جس کی خوشبو تیز دماغ تک پہنچتی ہے، اس کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں سر یا بدن پر تیل لگانا، روزے کے دوران سر یا بدن پر تیل لگانا مباح ہے، اس سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ روزے کے دوران حلق میں گرد و غبار چلے جانا، روزے کی حالت میں اگر بلا اختیار گرد و غبار حلق میں داخل ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں بلا اختیار منہ میں دھواں داخل ہو جانا، اگر روزہ دار ایسی جگہ چلا جائے جہاں دھواں پھیلا ہوا ہو اور وہ دھواں اس کے قصد و ارادے کے بغیر اس کے منہ میں داخل ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ غسل کے دوران بلا ارادہ کان میں پانی چلا جانا، اگر روزہ دار کے کان میں غسل کرتے ہوئے یا بارش میں بھیگتے ہوئے یا دریا میں نہاتے ہوئے بلا اختیار کان میں پانی چلا جائے تو اس سے بلا اتفاق روزہ فاسد نہ ہوگا۔ روزے کی حالت میں احتلام سوتے میں غسل کی حاجت ہو جانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تصور کی وجہ سے انزال ہو گیا، اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کا تصور کیا اور اسی وجہ سے انزال ہو گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ بد نظری کی وجہ سے انزال ہو گیا، محض کسی عورت یا تصویر کو دیکھ کر اگر انزال ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزے میں مزی نکلنا، روزے کی حالت میں مزی نکلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔